बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक अच्छा सा, एक ख़ूबसूरत सा आगाज़ भी कर रहे होंगे। आज जुम्मतुल मुबारक भी है। जुमे की तमाम तर बरकतें, रहमतें, फ़जीलतें आपको मुबारक हो। मेरी तरफ़ से, मेरी टीम की तरफ़ से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक अच्छी बात के साथ, एक अच्छे मैसेज के साथ। तो आइए देखते हैं हमारा सेगमेंट एक दिन एक नेकी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मैं ये बयान कर रहा था कि बदनसीब की 5 अलामतें हैं। चौथी अलामत बदनसीब की ये है वतूलुल अमल, जिसकी उम्मीदें बहुत लंबी लंबी हों। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा सहाबा के सामने खतूत खींचे। एक ख़त लंबा था और एक ख़त छोटा था। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लंबा ख़त क्या है, ये छोटा ख़त क्या है? आपने फरमाया, ये लंबा ख़त इस इंसान की उम्मीदें हैं कि ये काम भी करना है, ये भी करना है, और छोटा ख़त इंसान की ज़िंदगी है जो जल्दी ख़त्म होने वाली है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लंबी लंबी उम्मीदें छोड़ दो, लंबी लंबी उम्मीदें छोड़ दो। ये भी बदनसीब की अलामत है। अल्लाह मेरी भी हिफाजत फरमाया, आपकी भी। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। देखते हैं कि आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम किन मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। 4 रोज़ कबल खुलने वाले CNG स्टेशंस दोबारा बंद कर दिए गए। आज से CNG स्टेशंस फिर 72 घंटे के लिए बंद रहेंगे। यूनिवर्सिटी का फार्मेसी काउंसिल पाकिस्तान से इल्हाक ना होने पर 300 तलबात का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। के इलेक्ट्रिक ने बिजली सस्ती करने की नवीद सुना दी। बिजली की कीमत में 2 रुपये 59 पैसे फ़ी यूनिट कमी करने का फैसला, जिसका इतलाक सिर्फ मार्च के बिलों पर होगा। जी, ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज़। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की जानिब। बात करेंगे CNG बहरान के हवाले से। आपको बताएं कि शहर कायद में 4 रोज़ कबल CNG स्टेशंस खोले गए थे, लेकिन 4 रोज़ के बाद ही जो है इसको दोबारा बंद करने का फ़ैसला किया गया है। आज जुमा सुबह 8 बजे से ये 72 घंटे के लिए, यानी पीर सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। और कहा यह जा रहा है कि गैस प्रेशर में कमी के बायस ये फ़ैसला किया गया है। सुई सदर्न गैस कंपनी का कहना है कि जो गैस कमी में प्रेशर के बायस CNG सेक्टर को गैस की फराहमी मुअत्तल करने का फ़ैसला किया गया है। एक तरफ हम देखें कि पेट्रोल की कीमत 160 रुपये फ़ी लीटर तक हो गई है। आवाम ने कुछ सुख का सांस लिया था, ख़ास तौर पे जो रिक्शा ड्राइवर हैं या टैक्सी ड्राइवर हैं कि अब हम CNG पे जो है गाड़ी चला सकेंगे, लेकिन फिर दोबारा एक बार खुलने के बाद दोबारा इसको बंद कर दिया गया। इस हवाले से बात करते हैं। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है वाजिद असफ़हानी ने, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वाजिद साहब। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप वाजिद साहब, अभी 14 फरवरी को हमने देखा CNG स्टेशंस खोले गए, एक तवील मुद्दत के बाद, 2 महीने तकरीबन 2.5 माह के बाद अब दोबारा इसको बंद करने का फ़ैसला कर लिया गया है 4 दिन बाद। तो पहले नहीं इसकी वो की थी एनालिसिस के गैस प्रेशर में मज़ीद कमी हो सकती है, खोला क्यों गया था फिर? देखिए, प्लानिंग तो मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि हर शोबे में प्लानिंग नाक़िस है। और जब आपने देखा होगा कि जब 14 फरवरी को, जैसे आपने बताया कि उसकी दोबारा से 2.5 महीने बाद खोला गया, हाँ। तो आपने देखा होगा कि लंबी लंबी कतारें CNG स्टेशन पर कमर्शियल गाड़ियों की और आवाम की भी बहुत सारी थी। इसका मतलब है कि आवाम इंतज़ार में थी कि किस तरह से ये जो है बंदिश जो है वो ख़त्म हो। और क्योंकि देखें CNG फिर भी पेट्रोल, चूँकि आपको पता है 150 रुपये से ऊपर चला गया है, तो वो उसकी सहूलत से फ़ायदा उठाएँ। तो आवाम तो मजबूर थी ये CNG पे अपनी गाड़ियाँ चलाने के लिए, लेकिन उसके बाद फिर 3 दिन बाद सिर्फ दोबारा बंद कर दिया गया। तो एक अलमिया है, अब कह रहे हैं कि 3 दिन के लिए बंद किया, उसके बाद खोल देंगे। अगर इसी तरह चलता रहा तो हफ्ते में ऐसा लगता है कि 2 या 3 दिन CNG बंद रहेगी।
صحیح. اور ابھی گیس بحران کی اگر ہم بات کریں تو ابھی بھی سردیاں تو ختم ہو گئی ہیں, ایک طرح ڈیمانڈ میں کمی آئی ہے اس کی, لیکن ابھی بھی گھریلو صارفین جو ہیں وہ اس سے پریشان ہی نظر آ رہے ہیں. ہاں دیکھیں شارٹ فال زیادہ ہے, آپ کے پاس گیس کی کمی ہے, ظاہر ہے. جب تک سی این جی سیکٹرز کو باہر سے درآمد کرنے کے لیے آپ نہیں کہیں گے, وہ جب تک اپنی گیس نہیں درآمد کریں گے, جب تک یہ مسائل چلتے رہیں گے. اس میں لیکن پستی عوام ہے. حکومت فیصلہ تو کر لی تھی سی این جی پہ گاڑیاں تو کنورٹ کر لی ہیں. ایک وقت ایسا تھا کہ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ سی این جی استعمال کرنے والا ملک تھا, جہاں پہ سی این جی گاڑیوں میں کنورٹ کی گئی تھی. اس کے بعد یہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں یہ کام ہوا تھا, لیکن اس کے بعد مستقبل میں سوچا نہیں کہ کام کیا کریں گے جب بہت زیادہ آپ گیس سی این جی سیکٹر کو دے دیں گے, تو اس کے بعد صنعتوں کو کیا ملے گا, گھریلو جو صارف ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا. اور آپ دیکھیں کبھی بھی گیس کے مسائل گھر میں اتنے کبھی بھی دیکھنے کو ملے اس بار سردیوں میں جو گیس کی کمی تھی. ورنہ ہمیشہ سے گیس کی پرابلم ہوتی آئی ہیں, لیکن بعض علاقوں میں ہوتی تھی, زیادہ تر میں نہیں ہوتی تھی. لیکن اس بار پورے شہر میں گیس کی پرابلم ہے. کیا ڈیفینس ہے, کیا کلفٹن, کیا کراچی کے جو پسماندہ علاقے ہیں, سب جگہ گیس کے مسائل تھے. تو اب کیا کہا جا رہا ہے واجد صاحب کہ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 3 دن کے لیے بند کیے ہیں تو پیر کو کھل جائیں گے, پھر 2 دن بعد تو نہیں بند ہو جائیں گے, کیا پلاننگ ہے ابھی تک کی کہ ہفتے میں کتنے دن بند رہیں گے؟ یہ تو جو لوڈ مینجمنٹ کا جو پلان بناتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے, لیکن 7 دن یہ نہیں کنٹینیو کر سکتے. جس طرح سے ان کے پاس پریشر ہے اور شارٹ فال ہے جیسے گیس کا, تو یہ ہفتے میں 2 یا 3 دن بند رکھیں گے. پہلے بھی بند ہوا کرتی تھی, ایسی بات نہیں ہے, لیکن یہ کہ ابھی چونکہ تھوڑا بہت ہے پریشر, حالانکہ گرمی آ گئی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں تو سردی بہت کم رہتی ہے, لیکن پھر بھی یہ شارٹ فال رہے گا. صحیح. تو انرجی اگر سیکٹر کی بات کی جائے, انرجی کرائسس کا ہمیں سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے اتنا زیادہ اس بار؟ دیکھیں گیس کے ذخائر ہیں پاکستان میں اور سندھ میں تو خیر ہیں, لیکن اس کو صحیح طور پر استعمال نہیں کیا جا رہا, اور اس کی جو ہے اس سطح پہ اس سیکٹر پہ صحیح طور پر کام نہیں ہو رہا. جب تک سی این جی سیکٹر اپنی گیس درآمد نہیں کرے گا, یہ سی این جی کے تو مسائل رہیں گے. حکومت کو سوچنا چاہیے کہ جب پاکستان میں اتنے ذخائر ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح سوشل میڈیا پہ مذاق بھی بہت اڑا بھی اس بار کہ پاکستان میں گیس کہاں پا جاتی ہے, تو کسی نے لکھا کہ مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں پائی جاتی ہے, پاکستان میں ذخائر کہاں پہ ہیں, اس طرح کی باتیں. میرے خیال ہے ذخائر تو موجود ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کو ایکسپلور نہیں کیا جاتا, اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا جاتا. لیکن سوئی میں بھی جو گیس تھی وہ 1951 میں پہلی بار دریافت ہوئی تھی, خیال میں 10 اکتوبر کا دن تھا. تو اس میں آپ نے بہت پاکستان کو بہت اس سے فائدہ ہوا. وہ الگ بات ہے کہ بلوچستان کے بعض علاقوں میں آج بھی گیس نہیں ہے, یعنی سی این جی جو گیس ہے وہ دریافت تو بلوچستان سے ہوئی ہے, لیکن آج بھی بلوچستان میں تو عوام تک وہ پہنچنے میں اتنی دیر کیوں لگتی ہے, یہ سوچنے والی بات ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں واجد صاحب کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ایسی پلاننگ پہلے سے کر لینی چاہیے جو کہ اگلے سال جو آئندہ آنے والے سال ہیں اس میں ہمیں گیس بحران کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ دیکھیں پہلے تو یہ طے کرنا چاہیے جو آپ کی جو کمیٹی بیٹھتی ہے لوڈ مینجمنٹ کی, کہ شارٹ فال کتنا ہے, اور سردیوں میں ظاہر ہے اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. تو وہی والی بات ہے, دیکھیں پانی کی کمی کہتے ہیں شہر میں ہے, لیکن جو ٹینکر ہیں وہ پانی ان کو مل رہا ہے اور وہ اس کے بعد جو ہے سپلائی کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ گیس کی قلت ہے, لیکن جو سی این جی سلنڈرز ہیں جو گھروں میں مل رہے ہیں, جو کمرشل سلنڈرز ہیں وہ سب کو اویلیبل ہیں, لیکن گھروں میں گیس نہیں مل رہی ہے. تو پلاننگ کرنی پڑے گی کہ کس طرح سے عوام کو فائدہ جتنا عوام کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اتنا پہنچائے, لیکن کچھ عوام کو بھی برداشت کرنا پڑے گا. ابھی ہمارے پاس اتنی گیس نہیں ہے کہ اس لیول پہ کہ ہمیں 7 دن گھروں میں بھی اور فیکٹریوں میں بھی, صنعتوں میں بھی اور سی این جی سیکٹر پہ بھی ہم استعمال کریں. ٹھیک ہے, چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب. بات کریں گے جناح میڈیکل یونیورسٹی کے حوالے سے. جامعہ کی نااہلی کی وجہ سے سینکڑوں طالبات جو ہیں ان کا مستقبل داؤ پر لگ گیا. آپ کو بتائیں کہ یونیورسٹی کا فارمیسی کونسل پاکستان سے الحاق نہ ہونے پر 300 طالبات کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا. یہ درخواست لے کر جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے جو طالبات ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے. عدالت نے فارمیسی کونسل پاکستان اور یونیورسٹی کی انتظامیہ سے جواب اس حوالے سے طلب کر لیا ہے. طالبات کا یہ بھی کہنا ہے کہ یونیورسٹی نے فارمیسی کونسل کی این او سی کے بغیر فارمیسی ڈپارٹمنٹ بنا دیا, اور اب تعلیم مکمل ہوئی تو ڈگریاں ان کو نہیں دی جا رہی. مزید کیا کہنا ہے ان کا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. ہم سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی سے ہیں, جو پہلے ایس ایم سی تھی سندھ میڈیکل کالج, اور ہم فارم ڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں, ڈاکٹر آف فارمیسی کے. ہم پاس آؤٹس ہیں 2018, 19 اور 20 کے. 3 بیچز ہیں, 300 اسٹوڈنٹس ہیں جو اس وقت سفر کر رہے ہیں بہت بری طریقے سے. اور ہمارا کیس یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی نے
फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के NOC के बगैर डिपार्टमेंट खोल लिया था 2014 में, और जिसका हमने एडमिशन के टाइम पे हमें इस बात का इल्म नहीं था, और 5 साल के बाद हमारी यूनिवर्सिटी हमसे ये मुतालबा कर रही है कि हम 5 साल का कंपोजिट एग्ज़ाम दें। तो हमारा ये मुतालबा है कि हम कंपोजिट एग्ज़ाम क्यों दें, जबकि हमने हर तरह से जो है वो 5 साल 10 सेमेस्टर्स पूरे प्रॉपर तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया PCP के फॉलो करते हुए जो है वो पास आउट हुए हैं। यूनिवर्सिटी और फार्मेसी काउंसिल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से हमारा केस डिले हो रहा है। हमारे लॉयर जज सब हमें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी और फार्मेसी काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो डिले टैक्टिक्स करके हमारा केस डिले कर रहे हैं। जी, आपने देखा किस तरह स्टूडेंट्स वहाँ के जो तालिबात हैं वो परेशान हैं, और 5 साल डिग्री उन्होंने कंप्लीट करने के बाद अब उन्हें कहीं नौकरियाँ नहीं मिल रही क्योंकि उनकी डिग्री जो है वो अप्रूव नहीं हो रही। और उनका ये कहना है कि यूनिवर्सिटी ने फार्मेसी काउंसिल के जो NOC के बगैर ये डिपार्टमेंट खोल लिया था। कितनी बड़ी नाअहली नज़र आती है इसमें यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की। वाजिद साहब क्या कहेंगे? देखिए, दोनों तरफ नाअहल लोग बैठे हुए हैं, ना सिर्फ यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया बल्कि फार्मेसी काउंसिल। देखिए, फार्मेसी काउंसिल की इजाज़त के बगैर अगर उन्होंने ये डिपार्टमेंट बनवा लिया था तो ये फार्मेसी काउंसिल उस वक्त क्या काम कर रही थी? जब 5 साल इन बच्चों ने पढ़ लिया तो उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? जब इनको डिग्री नहीं मिलने लगी और जब ये अदालत पहुंची, जब हमारे सामने मामला आया ना, जब फार्मेसी काउंसिल की NOC के बगैर एक तो यूनिवर्सिटी ने डिपार्टमेंट बना लिया, ये उसकी गलती थी, समझ में आती है। लेकिन जब ये डिपार्टमेंट बन गया था तो फार्मेसी काउंसिल कहाँ थी? उस वक्त क्यों सो रही थी? उस वक्त एक्शन ली थी ताकि अगर बच्चे बच्चियाँ अगर ये उस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं तो उस वक्त वो अलर्ट हो जाते हैं। उस वक्त 1 साल या 6 महीने ज़ाया होने से बेहतर था कि 5 साल उनके ज़ाया नहीं होते। वैसे तो ये 5 साल ज़ाया नहीं होंगे, कोई ना कोई इसका हल निकल ही आएगा, लेकिन परेशानी तो है। ज़ाहिर है 300 बच्चों की उन्होंने इतना पढ़ा। हमारी ये वैसे भी मेडिकल की तालीम में तालिबात आगे होती हैं, जब दिल लगा के वो इस तरह की तालीम उन्होंने फार्मेसी की हासिल की है, उसके बाद एंड में उसको रिजल्ट बताया जा रहा है कि आपकी डिग्री नहीं है, आपको और डी फार्मेसी की बात करें या फॉर्म डी की, तो वो उसकी भी बहुत मुश्किल होती है, जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन होती है। बिल्कुल ऐसी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन इसका हल निकल आएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा, लेकिन इनको परेशानी शुरू में उठानी पड़ेगी। तालबा का जो है बिल्कुल सही कहना था। देखिए, जब हम केस लड़ने जाते हैं, ना यूनिवर्सिटी की इंतजामिया के लोग आते हैं, ना फार्मेसी काउंसिल के इंतजामिया के होते हैं, और वो डिले टैक्टिक्स कर रहे हैं। और ये हमारी एक दस्तूर है कि किस तरह से मामले को लटकाया जाता है। लेकिन वाजिद साहब, आप वही कह रहे हैं, डिले टैक्टिक्स का इस्तेमाल करें, इससे वक्त जो है वो बच्चों का ज़ाया हो रहा है, और आगे ज़ाहिर है जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, आप जॉब के लिए जाते हैं, अब वो उनको कोई जॉब नहीं मिल रही। ना सिर्फ जॉब के लिए, बल्कि इसमें से बहुत सारे ऐसे लड़कियां होंगी जो उनकी माशाल्लाह की बहुत अच्छी नहीं होगी, ठीक है ना। अगर उनको वो ये उनका ख्वाब होगा कि जी वो यहाँ से डिग्री हासिल करने के बाद वो मुलाजमत की तरफ जाएंगी, कुछ की बात भी हो चुकी होगी, लेकिन जब तक डिग्री नहीं मिलेगी उनको जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन ये अब यूनिवर्सिटी, अब लेकिन जो नए इनके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिद रसूल, ये बहुत अच्छे और काबिल इंसान है। ज़ाहिर ये जब फैसला होगा 5 साल पहले, वो इस वक्त नहीं थे, कोई और प्रिंसिपल होगा, तो ये अगर एक्शन लेते हैं इस हवाले से, कोई अपना कदम उठाते हैं, बहुत काबिल आदमी है, बहुत स्मार्ट आदमी है, ये शायद कोई ऐसा फैसला कर दें। लेकिन अभी तो फ़िलहाल ये डिले टैक्टिक्स चल रहा है। सही। जो अभी तालिबात सिंध हाई कोर्ट पहुंची हैं, तो सिंध हाई कोर्ट की जानिब से क्या फ़ैसला लिया गया? अभी तो उन्होंने इनको तलब कर लिया दोनों जी। देखिए, फ़ैसला तो अभी शायद आए, जब तक वहाँ से मौक़िफ़ दोनों पार्टियों का सामने नहीं आया। तालिबा ये कह रही थी कि वहाँ से कोई आ नहीं रहा, अपना मौक़िफ़ दे नहीं रहे। उन्होंने ये भी कहा कि अदलिया का हमारे साथ जो है बहुत अच्छा सलूक रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे हैं। लेकिन फ़ैसला तो जब होगा जब केस आगे बढ़ेगा, पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं, रुकावट कहाँ पे आ रही है। अगर फार्मेसी काउंसिल की तरफ से कोई रुकावट आ रही है तो वो मामला दूर करने की इजाज़त दी जाएगी। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कोई बहुत छोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। पहले ये सिंध मेडिकल कॉलेज हुआ करता था और यहाँ से बहुत आला काबिल डॉक्टर्स पाकिस्तान के लिए खिदमत अंजाम दी हैं, मुल्क के बाहर ये लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, कोई छोटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है कि मामला लटक दिया जाएगा। सरकार की सपोर्ट हासिल है तो हो सकता है ये मामला बिल्कुल सही। अच्छा, मैं अगर स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ, स्टूडेंट्स क्योंकि अक्सर बच्चे यही करते हैं जब वो इंटरमीडिएट करते हैं या A लेवल्स कंप्लीट करते हैं तो आगे वो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो वो इतनी चीज़ों में नहीं देखते। एक रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी है जिसका ऑलरेडी नाम है, वहाँ पर अगर कोई डिपार्टमेंट खुलता है तो उनको यही होता है कि ये इसकी NOC या जो भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन है वो हो गई
گئی ہوگی یا کرا لی گئی ہوگی, تو کیا بچے ایڈمیشن لینے سے پہلے اس بات کی بھی تصدیق کریں کہ جس ڈپارٹمنٹ میں وہ ایڈمیشن لے رہے ہیں یا جس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہے ہیں وہ لیگلائز ہے یا ریکگنائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. خواہش ہوتی ہے لڑکے لڑکیوں کی کہ ان کا اس یونیورسٹی میں یا ڈاؤ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے. ترجیح جو ہوتی ہے ان کی یہی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر وہ پرائیویٹ یونیورسٹی کی طرف جاتے ہیں جہاں کی فیسز بہت زیادہ ہیں, تو وہ تو چیک نہیں کرتے ہوں گے, نہ ان کے پیرنٹس چیک کرتے ہوں گے, کیونکہ دیکھیں یونیورسٹی ابھی نہیں اوپن ہوئی ہے, بہت عرصے سے چل رہی ہے. تو ان کے علم میں ہوگا کہ شاید دیکھیں جب بلڈرز کو اشتہار دیتا ہے تو وہ اپروول کی لگاتا ہے کہ جی ایس بی سی سے اپروو ہے, کی ڈی ایس اپروو ہے, اور اخبار میں یا ٹی وی پہ اشتہار دینے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی تصویر بھی لگاتا ہے, وہ لکھتا ہے کہ اپروو ہوا ہے. وہ اس کی مجبوری ہے کیونکہ بیچ میں اتنے فراڈ ہوتے گئے ہیں, لیکن یونیورسٹی لیول پہ ایسا نہیں ہوتا ہے. تو وہ تو وجہ سندھ یونیورسٹی کا انہوں نے نام سنا, سندھ میڈیکل یونیورسٹی کا, جناح سندھ میڈیکل کا, تو اس پہ یقین کر لیا ہوگا. وہ اس طرف نہیں گئے ہوں گے بیک گراؤنڈ میں کہ یہ کوئی مسئلہ ہوگا آگے جا کے. اور اب معاملہ چونکہ سندھ ہائی کورٹ میں پہنچ چکا ہے تو امید کرتے ہیں کہ اس کی جو یہ جلدی معاملہ حل ہو جائے گا, اور اسٹوڈنٹ جو اس وقت مشکلات کا جن کو شکار ہے آگے پڑھنے کے حوالے سے, چاہے وہ ایڈمیشن یا پھر ملازمت کے حوالے سے, تو وہ بھی حل ہو جائے گا. چلتے ہیں اپنی اگلی اسٹوری کی جانب, بات کریں گے شہر قائد کے لوگوں کے حوالے سے, اور ایک بڑا ریلیف ملنے جا رہا ہے. جہاں اتنی بری خبریں آتی ہیں تو ایک اچھی خبر ہم آپ کو دیں گے, لیکن اس بریک کے بعد کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10. جی ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں سٹی ایٹ 10 میں. میں ہوں زہرا رضا. چلیں گے اپنی اگلی اسٹوری کی جانب. ایک اچھی خبر ہے کراچی کے باسیوں کے لیے کہ الیکٹرک نے بجلی سستی کرنے کی نوید سنا دی ہے, اور کہ الیکٹرک کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بجلی 2 روپے 59 پیسے فی یونٹ کا اس میں کمی کی جائے گی. نیپرا کا آپ کو بتائیں کہ جو کہ الیکٹرک کے دسمبر کے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کمی کی منظوری دی گئی ہے, جس کے تحت بجلی اب 2 روپے 59 پیسے فی یونٹ اس میں کمی کی جا رہی ہے. نیپرا نے کے الیکٹرک کے لیے بجلی سستی کرنے کی منظوری دے دی ہے. نیپرا کا کہنا ہے کہ کے الیکٹرک نے بجلی کی قیمت 1 روپے 80 پیسے فی یونٹ کمی کی درخواست دی تھی, جس پر نیپرا نے مزید بڑھا کر اس کو 2 روپے 59 پیسے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو بتائیں کہ اس کا جو اطلاق ہے وہ صرف اور صرف مارچ کے بلوں میں ہوگا, تو آپ لوگوں کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی واجد صاحب, صرف 1 منتھ کے لیے یہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جو ہے مارچ کے مہینے میں بجلی سستی کر دی گئی ہے. اسے کہتے ہیں حاتم طائی کی خبر پہ لات مارنا. اچھا میرے پاس اطلاعات یہ بھی ہیں کہ نہ صرف مارچ بلکہ صرف ان صارف پہ ہے جن کے یونٹ 300 سے کم ہوں گے. اس خبر میں نہیں تھا, لیکن میں نے شاید کہیں یہ پڑھا تھا, ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں. یعنی ایک تو صرف مارچ کے مہینے میں, اور صرف وہ گھر جہاں پہ یونٹ 300 سے کم ہوں گے. عموماً دیکھیں ابھی چلیں مارچ میں جب اے سی چلنا شروع ہوں گے اور گرمیاں جو ہے آپ کو پتہ جیسے آ گئی, بلکہ اب بعض اوقات گھروں میں ابھی بھی ایئر کنڈیشن کھل گئے ہیں, تو یہ 300 سے ابو چلا جائے گا یونٹ جو ہے. تو بہت ہی کم گھر ہوں گے ایسے جہاں پہ اے سی وغیرہ نہ ہو, جہاں پہ چھوٹے گھر ہوں گے جہاں پہ فین کم چلتے ہوں, وہاں تو 300 یونٹ سے کم آئے گا. اور یہ 2 روپے 59 پیسے کوئی ایسی کمال کی بات نہیں ہے. انہوں نے اتنے پیسے بڑھا چکے ہیں کہ الیکٹرک پے والوں نے بجلی کے لیے کہ 2 روپے 59 پیسے وہ بھی مارچ کے مہینے میں بالکل جسے کہتے ہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. یعنی اس کو ہم اچھی خبر نہ سنیں, جو اتنی بری خبریں آ رہی ہیں. یہ بھی ایک منتھ کے لیے اگر واقعی 2 روپے 59 پیسے فی یونٹ میں بھی کمی آتی تو کچھ فائدہ ہوتا. لیکن دیکھیں کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہی ہے, لیکن یہ کہ پھر بولتے ہیں کہ میڈیا والے ہمیشہ نیگیٹو باتیں کرتے ہیں, لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں کچھ حد تک یہ کچھ اچھی خبر ہے. اچھا, آج کل تو یہ بہت زیادہ کہا جا رہا ہے کہ میڈیا والے بہت نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں, اور یہ سچائی جو بتا رہے ہیں اس کو بند کر دینا چاہیے. ہاں, لیکن اگر آپ اسلام آباد کی بات کر رہی ہیں تو وہاں تو شاید اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں, لیکن میڈیا ہمیشہ سے وہی چیز دکھاتا ہے جو معاشرے میں ہو رہا ہو, چاہے وہ نیوز کی صورت میں ہو, چاہے وہ ڈرامے کی صورت میں ہو, چاہے وہ فلم کی صورت میں ہو. لیکن بعض اوقات کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کہ یہ چیز نیگیٹو چلی گئی ہے, لیکن یہ ہر شعبے میں ہے, صرف میڈیا میں بھی نہیں ہے. ہر اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں, وہاں میڈیا میں بھی ہیں. صحیح. تو اگر ہم بات کریں اوور آل, ہر چیز مہنگی ہے. پیٹرول تو مہنگا ہو گیا ہے, CNG کی شارٹیج ہے, اس کے بعد آپ چینی, چاول, آٹا, جو گھریلو اشیاء خوردنوش ہے وہ مہنگی, بجلی بھی مہنگی. لیکن اس ساری صورتحال میں عوام کی جو تنخواہیں ہیں وہ نہیں بڑھ رہی.
تو کس طرح سے گزارا ہوگا ایک عام انسان کا؟ دیکھیں سارا نزلہ تو عوام پہ آگے گر رہا جی. ہے، اور ٹھیک ہے جب یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی تو ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید یہ آ کے کچھ بہتری لائے گی، تبدیلی لائے گی. یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ان کو بہت سارے مسائل ملے، گزشتہ 70 سالوں میں جو مسائل تھے وہ 5 سال میں درست نہیں ہوں گے، لیکن 3 سال میں ہمیں امید تھی کہ شاید 3 سال میں کچھ صورتحال بہتر ہو جائے، لیکن وہ بہتر کی ہونے کے بجائے خراب سے خراب تو ہوتی چلی گئی. اب آگے 2 سال ان کے پاس ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا اس میں الدین کا چراغ نہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. صحیح. چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب بات کریں گے. پولیس کے حوالے سے آپ کو بتا وزیر اعلیٰ سندھ سے پولیس کی گاڑیاں خریدنے کے لیے محکمہ داخلہ نے سمری کی تیار کر لی ہے. آئی جی سندھ نے پولیس کی گاڑیاں خریدنے کے لیے 1 ارب 80 کروڑ روپے بھی مانگ لیے ہیں. پولیس کی اربوں روپے کی گاڑیوں کی خریداری کے لیے آئی جی سندھ نے ڈائریکٹ ٹینڈر دینے کی بھی درخواست کر دی ہے، جبکہ براہ راست کسی بھی کمپنی کو ٹینڈر دینا پبلک پروکیورمنٹ رولز کی خلاف ورزی ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی کیا کہیں گے، کیا اپڈیٹس ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سے ڈائریکٹ ایک تو جو ٹینڈر کمپنیز ہیں ان سے ڈائریکٹ ٹینڈر بھی انہوں نے ایشو کر دیا ہے کہ ان سے جو ہے وہ گاڑیاں لی جائیں؟ دیکھیں گاڑیاں تو چلیں ٹھیک ہے، سمجھ میں آتے ہیں، لی جائیں، مل جائے گی، لیکن آپ یہ بتائیں خبر میں پورا یہ ہے کہ 245 ٹویوٹا ہائیلیکس گاڑیاں خریدی جائیں گی. مجھے اب یہ بتائیں یہ گاڑیاں جو 245 ٹویوٹا ہائیلیکس گاڑیاں ہیں یہ عوام کے لیے کب استعمال ہوتی ہیں؟ یہ تو ہمیشہ پروٹوکول کے لیے، وی وی آئی پیز کے لیے استعمال ہوتی ہیں. جو پولیس موبائل ہیں اس میں سے کتنی پولیس موبائلوں کے لیے ہے؟ آپ نے پولیس موبائلوں کی حالت دیکھی، کتنی بری حالت میں پولیس موبائل چل رہی ہوتی ہیں. ان کو تو صرف پولیس کی نفری کے استعمال کے طور پر جو پولیس موبائلز ہیں اس پہ انہوں نے توجہ دینی چاہیے تھی. یہاں تو زیادہ تر نام آپ دیکھ لیں، یارس ہو گیا یا ڈیوو ہو گیا، یہ ساری جو مہنگی مہنگی گاڑیاں ہیں یہ تو پیٹرولنگ پہ نہیں ہوتی ہیں. اگر ہم ان گاڑیوں کی بات کریں تو یہ پولیس کے مطلب پولیس کی اس میں تو نہیں ہے، تو پروٹوکول میں زیادہ تر میں آتی ہیں، وی وی آئی پیز کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کے گھروں میں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. اس کا عوام سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے. یہ پولیس موبائل نہیں ہے. ٹھیک ہے اس میں کچھ موٹر بائکس بھی ہیں، پولیس موبائلز وینز اگر آپ زیادہ لیں تو 196 موٹر سائیکلز بھی ہیں. 245 تو خالی ہائیلیکس کی ہے، 541 میں سے 245 تو صرف ہائیلیکس ہی ہیں، جو کہ ہائیلیکس تو کبھی بھی عوام کے لیے نہیں ہوتی ہیں، وہ تو ہمیشہ پروٹوکولز میں شمار ہوتی ہیں. تو دیکھیں یہ پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ 1 ارب 80 کروڑ روپے یہ جو پیسے جا رہے ہیں عوام کے ٹیکس کے پیسے ہیں. یہ سندھ گورنمنٹ کہیں سے پیدا کر کے نہیں لائی ہے پیسے. تو عوام کے پیسے کس طرف جا رہے ہیں؟ خبر تو یہ ہے کہ 1 ارب 80 کروڑ روپے کا استعمال کہاں کیا جا رہا ہے، اور عوام پس رہی ہے. آپ نے جیسے شروع میں بات کی، تنخواہیں نہیں ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہر طرح سے ان کو دبایا جا رہا ہے اور پیسے یہاں پہ لٹائے جا رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو درخواست دی ہے یہ آگے اپروو ہوگی یا پھر وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے منع کر دیا جائے گا؟ ہو سکتا ہے اس میں کچھ بجٹ میں کمی ہو جائے. درخواست ریجیکٹ تو نہیں ہوگی، ظاہر ہے پولیس میں تو ضرورت بولیں گے ہے، ہمیں چاہیے، کیونکہ دیکھیں جتنے بھی منسٹرز ہیں یا جتنے بھی ان کے لوگ ہیں، مشیر ہیں، ان کے پاس پروٹوکولز کی گاڑیاں، اور یہ پروٹوکولز کی گاڑیاں حکومت جانے کے بعد بھی رکھتے ہیں. جیسے بھی 2018 میں جو حکومت آئی تھی، سندھ حکومت جو آئی ہے وفاق کے ساتھ، ان میں سے بہت ساری گاڑیاں ایسی بھی ہیں جو یوز کر رہے ہیں جو مشیر 2013 میں تھے. ان کے پاس ابھی بھی گاڑیاں انہوں نے واپس نہیں کی ہیں. یہ گاڑیاں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، واپس نہیں کرتے ہیں. ہاں اچھا، یہ بھی ایک بڑی المیہ کہہ لیں اس کو، کیونکہ جب آپ کی جاب ختم ہو گئی آپ کو ساری چیزیں واپس کر دینی ہوتی ہیں. اچھا یہ ہم تو گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں، پولیس کی بات کی جائے تو پولیس کی گاڑیوں کی تو کمی ہے، پولیس کی نفری کی بھی کمی ہے، اس پر بھی کچھ کام ہو رہا ہے؟ ہاں دیکھیں تھانے کراچی میں کوئی 100 کے قریب ہیں تھانے، 114 کے قریب تھانے ہیں. نفری کم ہے، انہیں یہاں کے لوگوں کو ملازمت دینی چاہیے، یہاں کے لوگوں کو ہائر کرنا چاہیے جابس کے لیے، سیٹیں نکالنی چاہیے. عموماً جو یہاں پہ پولیس کی نفری ہوتی ہے وہ باہر سے بلائی جاتی ہے، وہ بھی کم ہے. اور آپ دیکھیں تھانوں میں اگر کوئی ایک تھانہ کوئی شہر کے گنجان آباد علاقے میں، تو وہاں 2 یا 3 موبائل گشت کری ہوتی ہیں. ایک موبائل میں 4 سے 5 اہلکار ہوں گے، وہ یا صرف ڈیوٹی انجام دیں یا وہ کارروائی پہ جائیں. یہاں پہ یعنی نفری ہر تھانے میں، چاہے وہ گنجان آباد ہو یا پھر پوش علاقہ ہو، جیسے ڈیفینس ہو گیا. اور اگر آپ ایک ملزم کو لے کے جا رہے ہیں، فار ایگزامپل تھانے سے آپ عدالت لے کے جا رہے ہیں، تو ایٹ لیسٹ اس پہ 2 اہلکار ضرور ہونے چاہیے، جبکہ ہمارے پاس بہت کمی ہے پولیس عموماً تو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ پولیس اہلکار بائک پر بٹھا کے ملزم کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ایسا بھی دیکھا گیا ہے ان کے پاس موبائل نہیں ہوتی ہے. میں جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے پاس گاڑیوں کی بڑی کمی ہے، تو نہ صرف نفری بڑھائیں بلکہ گاڑیاں پولیس موبائل میں اضافہ کریں تاکہ عوام کو کوئی سہولت حاصل ہو اس سے. بالکل آپ نے صحیح کہا.
لیکن واجد صاحب یہ گاڑیوں کی ہم بات اگر جو کر رہے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا زیادہ تر پروٹوکول کے لیے ہی ہیں یہ گاڑیاں، اور عوام کے لیے اگر بات کی جائے ہائی لیکس یا دوسری جو انہوں نے ویگو، وہ عوام کی خدمت کے لیے تو ہم نے کبھی استعمال ہوتے بھی نہیں دیکھی. عوام کے لیے ہوتی ہے ویگو، جب عوام کو اٹھانا ہو نا کسی کو تو ویگو آتی ہے، پھر آگے اٹھا کر جاتی ہے، اس خدمت کے لیے تو استعمال ہوتی ہے. زیادہ تر ہم نے دیکھا شادیوں وغیرہ میں اور یہ پروٹوکول میں اس میں یوز ہو رہی ہوتی ہے. ورنہ تو عموماً ہم کہتے ہیں کہ اگر تم نے خبر چلائی تو پھر ویگو آئے گی اٹھا کے لے جائے گی، تو اس صورت میں بھی ویگو استعمال ہوتی ہے. وہ اسپیشل کیس اگر کچھ ہو تو. خیر چلتے ہیں اپنے اگلی خبر کی جانب، بات کریں گے PSL 7 کی، اور آپ کو بتائیں کہ پشاور زلمی نے اسلام آباد یونائٹڈ کو 10 رن سے ہرا دیا. اس کو ڈیٹیل میں اس حوالے سے بات کریں گے. فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا، کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید. کراچی یونیورسٹی میں فائنلی اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو طالبات ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو کمپیوٹرائزڈ ڈگریاں دی جائیں گی، اور اردو کتابت کے بجائے ابھی جو ڈگریاں ہوں گی وہ کمپیوٹرائزڈ ہوں گی. جامعہ کراچی کے شعبہ امتحانات نے 58 سال بعد پہلی مرتبہ جو سرٹیفکیٹ ہیں وہ کمپیوٹرائزڈ دینے کی منظوری دے دی ہے. اس حوالے سے یہ ایک اچھی بات ہے، کیونکہ آج کل ہر جگہ جو ہے وہ ڈیجیٹل دور ہے، اور اب پرانے زمانے کی طرح جو کتابت ہاتھ سے لکھ کے ڈگری دی جاتی تھی. تو کیا واجد صاحب یہ اتنا دیر میں فیصلہ کیوں کیا گیا اس بات کا؟ کتابت کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے. دیکھیں آپ ایک کمپیوٹرائز ڈگری جب وہ دیکھیں گی آپ، اور اس کی لکھائی میں، اور جو کاتب جو لکھتا ہے نستعلیق میں، اس کی لکھائی میں بہت فرق ہوتا ہے. اگلے 10 سال 12 سال 15 سال بعد جب ہماری نسل کے بعد کے جب بچے ڈگری حاصل کریں گے تو ان کے پاس کمپیوٹرائز ڈگری ہوگی. لیکن ہم لوگ دکھائیں گے، دیکھو ہمارے زمانے میں یہ نستعلیق ڈگری ہوا کرتی تھی جس میں کتابت ہوا کرتی تھی. یہ کتنے خوبصورت، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ، لیکن چونکہ اب ٹائم کو بھی مینج کرنا ہوتا ہے، اور کراچی یونیورسٹی ایک بڑی یونیورسٹی اور طلبہ کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، تو اس کو کہیں نہ کہیں ٹائم مینجمنٹ میں بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اور پھر وقت کے ساتھ اپنے آپ کو بدل رہے ہیں، جدت لا رہے ہیں. لیکن ابھی بھی پروفیشنل اور PhD کی جو ڈگریز ہیں اس میں کتابت ہوگی، وہ کمپیوٹرائز نہیں ہوگی. لیکن ایک اچھا فیصلہ ہے. لیکن جن کے پاس ڈگریز ہوگی، جیسے میں آپ بتا رہا تھا سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ پرانا نوٹ پڑا ہوا ابھی تک 1 روپے کا یا 10 روپے کا، وہ یہ ابھی تک چل رہا تھا، اس وقت زمانے میں چلتا تھا. اس طرح لوگ یہ دکھایا کریں گے، دیکھو ڈگری ہمارے پاس اس وقت تھی جب کتابت ہوا کرتی تھی. یہ اگلے 10-15 سال بعد آپ بھی چیزیں دیکھیں گے. صحیح. اور اس سے یہ بھی پتہ لگے گا کہ آپ بہت عمر والے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس بہت پرانی ڈگری، تو لوگ اس کو بھی چھپاتے ہوں گے. ہاں، لیکن KU کی ڈگری ہو اور کتابت والی ہو تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے. چلیں صحیح. بہت شکریہ واجد اصفہانی صاحب آپ کا پروگرام میں تشریف لائے. پروگرام کے دوسرے حصے میں کچھ اہم موضوعات کی حوالے کریں گے، لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا، کہیں مت جائیے. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. میں ہوں زہرا رضا، اور اب بات کریں گے اپنے اگلے موضوع کے حوالے سے، جو کہ ہے مہنگائی. اور اس وقت مہنگائی عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. بڑھتی مہنگائی نے شہریوں کو 8 آنسو رلا دیا ہے. ابھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب جو ٹرانسپورٹرز ہیں انہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھا دیے، اور ایک نیا مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ اٹھ کر آ گیا ہے. حکومتی وزراء کی اگر بات کی جائے، خاص طور پہ عمران خان صاحب کی بات کی جائے، تو پہلے تو وہ یہ کہتے تھے یہ کووڈ انفلیشن ہے، کیونکہ کووڈ آ گیا، دنیا بھر میں لاک ڈاؤن لگ گیا، تجارت کم ہو گئی، جس کی وجہ سے ٹریڈ کی کمی کے باعث جو ہے وہ چیزوں کی شارٹیج ہو گئی اور قیمتیں اوپر چلی گئیں. اور یہ مہنگائی جو ہے وہ پاکستان کا مسئلہ نہیں بلکہ دنیا بھر کا مسئلہ ہے. دوسرا وہ بات یہ کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر فیول پرائسز دیکھی جائے، انرجی کا کرائسس ہے، فیول پرائسز ہائی ہیں، جس کا امپیکٹ پاکستان پر ہو رہا ہے. اب اس کو عمران خان صاحب کی بدقسمتی کہیں یا حکومت کی ناقص پالیسیاں کہیں، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ صرف اور صرف عوام بھگت رہی ہے. آٹا، چینی، دال، چاول، گوشت، مرغی، انڈے، سب کی قیمتیں جو ہیں اس وقت آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. دودھ کہا جا رہا ہے کہ 200 روپے فی لیٹر تک اس کو کر دیا جائے گا اگر حکومت اس پہ سیلز ٹیکس لگاتی ہے. پیٹرول ہم نے دیکھا کہ 160 روپے فی لیٹر تک پہنچ گیا ہے. آٹے کی اگر 10 کلو تھیلے کی بات کی جائے تو وہ بھی 1000 روپے
रुपए तक का मिल रहा है। रोटी जो एक नान की बात की जाए तो वो 15 से 20 रुपए की मिल रही है। एक आम आदमी का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। इस हवाले से बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है नदीम मौलवी साहब ने, जो कि एक तज्ज़ियाकार हैं, एनालिस्ट हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है नदीम मौलवी साहब? इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें आपका ठीक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप कभी भी अपना अलग बजट नहीं निकालते कि अगर आप बीमार हो जाएं तो आपके पास इतने पैसे हों। तो इस सारी सूरत हाल में स्टार्ट करते हैं महंगाई की। अगर मैं वजूहात पे बात करूं तो क्या समझते हैं, ये हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां हैं, पोस्ट कोविड इफेक्ट है, या इंटरनेशनल मार्केट में जो एनर्जी क्राइसिस है, या फिर जो फ्यूल प्राइसेस की कीमतें बढ़ रही हैं, ये उसका इम्पैक्ट है? देखिए, दुनिया भर के अंदर मसले मसाइल आते रहते हैं जी। ऐसा नहीं है कि मसले मसाइल नहीं आते। पहले भी हुकूमतों में आए हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत में आए हैं, इंटरनेशनल ऑयल मार्केट ऊपर नीचे होती रही है। हमारे यहाँ मसला ये होता है, देखें, जब कोई भी मसला आता है उसके बाद हम कोई ना कोई इल्ज़ामात या वजूहात बता रहे होते हैं। अगर बारिश ज़्यादा आ गई और एक बच्चा खंबे पे हाथ रख के मर जाता है, हम कहते हैं जी वो हालात ऐसे थे, बारिश के ऊपर हमारा जोर नहीं था। सैलाब आ जाता है तो हम कहते हैं हमारा जोर नहीं था, सैलाब आ गया। बर्फानी तूफान आता है, लोग मर जाते हैं, हम कहते हैं हमारा जोर। मगर बाहर के ममालिक में भी तूफान आता है, बारिश आती है, महंगाई आती है, मगर पहले से इंतजाम करके रखते हैं। अब हमारे यहाँ हुकूमतें ऐसी हैं कि जब बारिश आ जाती है तब हम खरीदने निकलते हैं कि हम जाएंगे छतरी खरीदने। तो यानी हम तो भीग चुके हैं, भीगने के बाद छतरी खरीदते हैं। फिर हमें एहसास होता है कि यार काश हमने पहले से ऐसे इंतजाम किए हुए होते। अब महंगाई का जो तूफान है, आप ये देखें, जो हम अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देखें कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहाँ से कहाँ चलने लगी और किस तरह से उसका इम्पैक्ट आने लगा। हम शुरुआत ये करते हैं कि जनाब, हम जब $20 का तेल था तब हमने क्या किया, $40 का तेल हुआ तब हमने क्या किया, $60 और अब $96 तक पहुंचा। तो इस सारे दौरान में हमने क्या किया, हमारी हुकूमत की प्लानिंग क्या थी, क्या आगे आने वाले दिनों में, जैसे कि JP मॉर्गन कह रहे हैं कि $120 का ऑयल हो जाएगा, तो क्या हमारी हुकूमत ने कोई प्लान किया है? जैसे कि जून जुलाई में अगर बारिश होंगी तो अभी से क्या हमने नाले साफ करना शुरू किए हैं, नालों को बड़ा करना शुरू किया है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं, हम सियासी पॉइंट स्कोरिंग होती है या सियासी तरीके से अपनी जान छुड़ा रहे हैं। हमने क्या किया, स्टेट बैंक को कहा जी आप इंडिपेंडेंट हो जाए, ताकि कल को कुछ भी होगा हुकूमत कहेगी जी मेरे को आप मत कहें, ये तो इंडिपेंडेंट बॉडी, अगर कुछ किया है तो इन्होंने किया। अब आपने कहा कि जी ओगरा के ऊपर आपने सारी जिम्मेदारी डाल दी पेट्रोल की, ताकि कल को जब आप वोट मांगने जाएंगे तो आप कहेंगे जी मेरी जिम्मेदारी तो नहीं थी, ये तो ओगरा की थी अगर महंगाई हुई। तो इस तरह से करके आप अपनी जान छुड़ा रहे हैं और आवाम के सामने हीरो भी बन रहे हैं। तो ये बड़ी पॉलिटिक्स होती है, जिससे हम कहते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आपको पॉलिटिकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं करना है, आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज करना है अगर आप मुल्क के तरक्की के लिए सोच रहे हैं। सही। तो आप नदीम मौलवी साहब, आपका ये कहना है कि नाकिस प्लानिंग है हुकूमत की, लेकिन अगर ये भी बात मान लें, कुछ ऐसी, जैसे अगर कोविड की बात की जाए तो एक ऐसी कुदरती आफत थी जिसे पूरी दुनिया ने सफ़र किया, लेकिन आप अगर हर चीज़ का इल्ज़ाम कोविड को ठहरा देंगे और कहेंगे पोस्ट कोविड इन्फ्लेशन है, बहुत सारी चीज़ें तो आपकी कंट्रोल में थी ना। अगर हम डॉलर की बात कर लें, जिस तरह से पाकिस्तानी रुपया डी वैल्यू हुआ और डॉलर मुसलसल बढ़ता रहा, उसकी वजह से भी तो महंगाई बढ़ी है ना। देखिए, आप कोविड को पाकिस्तान तो कम से कम इल्ज़ाम ना दें। कोविड के अंदर तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने कमाया। उसकी वजह ये थी हिंदुस्तान की मार्केट बंद थी। यहाँ टेक्सटाइल वाले बड़े खुश हो रहे थे। लेकिन जो इमरान खान साहब ने अच्छा काम किया उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। उन्होंने क्या किया, सारी दुनिया बंद है, उन्होंने कहा मैं खोल दूंगा। जैसे कि सारे मोहल्ले में आपकी सारी दुकानें बंद हो, एक अक्लमंद आदमी ने दुकान खोल दी तो उसकी दुकान पर चलने लग गई ना, उसी कोविड की वजह से। तो इमरान खान साहब ने भी ये किया, जिसकी वजह से दुनिया भर ने तारीफ की। यार इन्होंने क्या हौसला था, हिम्मत था कि इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन लगाया, क्योंकि उस वक्त लोगों में हिम्मत नहीं थी कि भाई अपने इंसानों की जान पे रिस्क ले। बिल्कुल, मगर उन्होंने, उनकी ये स्टडी थी, स्ट्रैटेजी थी, हिम्मत थी, उन्होंने कहा नहीं जी स्मार्ट लॉकडाउन। तो उस कोविड में तो हमने कमाए,
یاد ہے آپ کو یہی ٹی وی چینلز پہ آ رہا تھا کہ جناب ٹیکسٹائل والوں کے پاس اتنے آرڈرز ہیں کہ وہ بنا نہیں پا رہے. کیوں؟ کیونکہ ساری دنیا، بنگلہ دیش، ملیشیا، انڈونیشیا سب بنتے، ہم کاروبار کر رہے تھے. تو یہ بہانہ تو نہیں چلے گا. اگر یہ بہانہ کر رہے ہیں تو پرانی کلپس نکال کے دیکھیں جب یہی حکومت تعریف کر رہی تھی کہ جناب کووڈ میں ہمارا جو ایکسپورٹس بڑھ رہے ہیں، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے کنٹرول میں آ گیا، ہماری گروتھ بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اس وقت ایک اور انہوں نے اچھی پالیسی کی تھی، کیونکہ آئی ایم ایف کا ان کے سر کے اوپر ڈنڈا نہیں تھا. انہوں نے بجلی کی قیمتیں بھی کم کر دی تھی، آپ کو یاد ہوگا. انہوں نے کیا کیا تھا، جو انٹرسٹ ریٹس تھے 13% سے نیچے لے آئے تھے 5% اور 6% پہ. تو فائنینشیل کاسٹ بھی کم ہو گئی تھی، تو ہماری انڈسٹری بھی ترقی کر رہی تھی، تو ہم دنیا سے کمپیٹ بھی کر رہے تھے. مگر اس دوران اور کووڈ کے دور میں آپ کو ریمیٹنسز بھی بہت ملی تھی. کیوں؟ کیونکہ لوگ جو ہے دیکھ رہے تھے پاکستان جو ہے انہوں نے کہا جی ہم یہاں مر آ گئے، تو چلے ہم اپنے ملک میں اپنے عزیزوں کو پیسے تو بھیجیں. تو یہ ایک بہت اچھی بلیسنگ تھی پاکستان. مگر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے پلاننگ سے ہٹ کے ہم نے انٹرسٹ ریٹس کو بڑھا دیا. ہمارے جو جتنے بھی فائنانس منسٹرز ابھی تک گزرے ہیں اور ابھی تک جو ہیں، انہوں نے کوئی اکنامک ماڈل کے تحت کوئی کام نہیں کیا. بس عارضی طور پہ آپ دیکھیں شوکت ترین صاحب کے سارے بیانات آپ ذرا کلپ وائز اگر بنائیں کسی دن، تو ہر وقت انہوں نے کہا کہ جی 3 مہینے میں ہم اکانومی کو بہتر کر دیں گے. اور ہمیشہ کہتے ہیں 3 مہینے بعد مہنگائی جو ہے وہ کم ہو جائے گی. مجھے نظر نہیں آتا، وہ آگے بڑھتا ہے. میرے خیال ہے اب 1.5 سال رہ گیا ہے، وہ اینڈ تک بھی پھر 6 مہینے ہو جائیں گے، پھر 8 مہینے کہیں گے جی ہمارے کو وقت کم ملا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اب آئیے کہ ہم کیونکہ وقت کم ہے کہ حکومت پیسے کماتی کیسے، جی حکومت چلتی کیسے. حکومت چلتی ہے جب حکومت کے پاس پیسے آئیں گے. پیسے کہاں سے آئیں گے؟ 2 صورت ہوتی ہے، یا تو عوام سے ٹیکس اکٹھا کریں، یا جو حکومتی ادارے ہیں وہ کامیابی کے ساتھ کاروبار کریں اور پیسے کمائیں. تو وہاں سے بھی آپ کو حکومت کو پیسے ملتے ہیں. مگر ہمارے یہاں حکومتی ادارے کیونکہ چلا نہیں پاتے تو وہ نقصان ہو جاتا ہے، اور پھر ان کو بیچنے کی سوچتے ہیں تاکہ پیسے آ جائیں. اور دوسرا رہا سوال عوام کا، عوام ٹیکس پہ ٹیکس ڈال کے ان سے پیسے لیتے ہیں. اب حکومت کیا کرتی ہے؟ سیاسی سکورنگ. جناب ہم نے آپ کے لیے کیا احساس پروگرام کر دیا، ہم نے آپ کے لیے جو ہے میڈیکل کارڈ دے دیا. اب دیکھیں جب آپ میڈیکل کارڈ لیتے ہیں فری آپ کا میڈیکل کے لیے، تو اس کا ایک انشورنس پریمیم ہوتا ہے. وہ پریمیم ادا کرنے کے لیے حکومت پیسے لیتی ہے، کوئی اپنے گھر سے تو نہیں دیتی ہے، عوام ہی کے پیسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے انشورنس کمپنی کو دیے جاتے ہیں. اب یہ عوام سے پیسے کیسے لیے جاتے ہیں؟ ٹیکس بڑھا کے. تو یہاں پہ فرض کریں کہ آپ نے کہا نا جو 100 روپے کا دودھ تھا وہ 200 پہ چلا گیا. اب اس میں سے جو 50 روپے تھے، پہلے میں 25 روپے لیتا، اب میں 50 روپے لے رہا ہوں عوام سے، 25 روپے کے سہولت کارڈ دے رہا ہوں. مگر عوام یہ کہتی ہے کہ جناب ہمارے کو صحت مند رکھنے کے لیے دودھ خریدنے کا موقع تو دے. ہم بیمار دیکھیں، بیماری ہم نے نہیں دیکھنی، بیماری کا کاز، بیماری کا کاز کیا ہے. ندیم مولوی صاحب ان چیزوں پہ ٹیکس لگا دیا گیا، جیسے بچوں کے دودھ کے اوپر بات کر لیں، جو امپورٹڈ آئٹمز ہیں اس پہ تو لگا دیا گیا ہے، لیکن اب یہ جو سیل ٹیکس کی بات ہو رہی ہے کہ دودھ جس کے بعد 200 روپے فی لیٹر ہو جائے گا، تو 120 روپے ابھی جو ریٹ لسٹ جو سرکاری ریٹ لسٹ ہے اس کے مطابق، لیکن ابھی بھی 140 میں فروخت ہو رہا ہے. تو ایک دم سے اتنا بڑا جمپ کیسے گزارا ہوگا؟ زہرا ہم ہسپتال جب بنتے ہیں بڑا خوش ہوتے ہیں، مگر ہم اس چیز کو نہیں دیکھ رہے کہ مریض کیوں بڑھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے 4 لاکھ عورتیں اور بچے ہر سال مرتے ہیں میل نیوٹریشن سے، یعنی کہ خوراک نہ ہونے کی وجہ سے بچے 5 سال کی عمر میں ہی انتقال فرما جاتے ہیں. اور خواتین جو ہے بچہ جننے میں، بچہ بڑا کرنے میں، اس میں خواتین بھی مر جاتی ہیں. تو ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ لوگوں کی طرز زندگی بہتر ہو. ہمارے یہاں اگر آپ بات کرتے ہیں دنیا بھر میں مہنگائی ہے، مگر دنیا بھر کے اندر آمدنی بھی ہے. اگر آپ جو ہے نا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں لوگوں کے پاس آمدنی نہیں ہے، یہ سبسڈیز جو دی جاتی ہے تاکہ اکنامک ایکٹیویٹیز چلتی رہے. ہمارے یہاں سبسڈیز ختم کر رہے ہیں، سب کچھ ختم کر رہے ہیں. اچھا حکومت کے لیے میں یہ کہوں گا کہ حکومت ابھی بھی بہتر کر سکتی ہے اگر اکنامک پلان اور اکنامک ڈیولپمنٹ ہو. معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے یہاں جو 40 سال سے بینکنگ کر رہے تھے نا، اس کو حکومت میں شوکت ترین صاحب کو لا کے ایک منسٹر بنا دیتے، وہ بھی کیا
फाइनेंस मिनिस्टर इकोनॉमिक्स के बारे में उनकी एक्सपर्टीज नहीं है, और जो इकोनॉमिक्स के जो पीएचडी है उनको उन्होंने डॉक्टर बाकिर साहब को उन्होंने बना दिया बैंकर। तो अगर बैंकर को आप इकोनॉमिस्ट बना देते हैं और इकोनॉमिस्ट को बैंकर, तो फिर आपके सामने क्या होगा मुल्क का? सही सही। और नदीम मौलवी साहब, जब हम हुकूमती वज़रा से या टॉक शोज़ के दरमियान अगर सलूशन पूछते हैं, महंगाई की वजह पूछते हैं, तो वो बड़े अच्छे मुफीद मशवरे देते हैं कि चीनी महंगी है तो चीनी का इस्तेमाल कम कर दें, पेट्रोल महंगा है तो आप थोड़ा सा पेट्रोल का इस्तेमाल कम कर दें, आना जाना कम कर दें। इसी तरह आटे का इस्तेमाल, अगर कोई 2 रोटियाँ खाता है तो वो 1 रोटी खा ले। ये किस तरह की बातें हैं? मतलब ये तो मतलब शर्म की इंतहा है। एक तो आप चीज़ों को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो रहे, कीमतें चीज़ों की, और दूसरा आप इस तरह के मशवरे दे रहे हैं जो कि एक ये उनकी अपनी नाअहली वो खुद बता रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक बात उन्होंने अक्लमंदी की कि जनाब कि आप पेट्रोल की कंजम्पशन कम कर दें जी, मगर कम कैसे होगी? कम इस तरह कर दें कि आप आवाम से नहीं कहें, आप अपने आप से कहें कि अब मैं बड़ी बड़ी खूबसूरत बसें जो है ना शहर भर में पूरे पाकिस्तान में फैला दूंगा, ताकि लोग अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें और बस में जाके ट्रैवल करें। तब मैं कहता कंजम्पशन कम होगी। मगर अगर आप कहेंगे मैं घर पे बैठ जाऊं तो कमाने कौन निकलेगा? मुझे खुशी से बाहर नहीं निकलना होता। बिल्कुल सही। बात कर रहे थे हम महंगाई के हवाले से। नदीम मौलवी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जी नदीम साहब, हम बात कर रहे थे कि अभी तक जो हुकूमत की अगर बात की जाए तो वो महंगाई को कंट्रोल करने में मुसलसल नाकाम नज़र आ रही है, और आइंदा जो आने वाले साल रह गए हैं, 1.5 साल उनका बाकी रह गया है, तो आपको क्या लगता है इसमें महंगाई मज़ीद बढ़ेगी या कहीं कुछ कमी आएगी? जैसे कि सूबाई और हुकूमती वज़रा जो कहते हैं अगले 3 माह बाद जो है महंगाई में कमी देखी जाएगी। देखिए, अगर ये सोच नहीं बदलेंगे ना तो मुल्क तबाह हो जाएगा। मैं अभी से बता रहा हूँ। अब सोच क्या बदलना है कि अगर कोई तनकीद कर रहा है तो वो पीटीआई का दुश्मन नहीं है, वो पीटीआई का दोस्त है, क्योंकि वो पीटीआई को बता रहा है आप किस तरह से चलें। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। सबसे पहले किस तरह से आप चलेंगे। अगर आप एक्सपोर्ट कौन से आइटम करते हैं? वो आइटम करते हैं जो आपके मुल्क के अंदर सरप्लस है, यानी हमारे पास, आवाम के पास जब बेतहाशा वो चीज़ है तो उसे आप एक्सपोर्ट कर दें और आवाम को पहले दें, ठीक है, ताकि आवाम को वो चीज़ सस्ती मिले। फिर उसके बाद हमारे यहाँ क्या होता है, सबसे अच्छी चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें महंगी हो जाती है, आवाम को वो चीज़ नहीं मिलती है। क्यों? और मिलती भी है तो बहुत महंगी मिलती है। तो हमारे अपने घर के बच्चों के लिए चीज़ें नहीं है, मगर वही चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उससे क्या होता है, एक्सपोर्टर्स चंद लोग होते हैं जो अमीर से अमीर तर हो जाते हैं, और आवाम ज़्यादा होती है वो गरीब से गरीब तर हो जाती है। क्योंकि एक्सपोर्टर तो मुनाफा कमा रहा है, आपकी किताबों में आ रहा है कि जनाब हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा है, मगर आवाम को जब आप देखते हैं वो कहते हैं पहले तो मैं कीनू खरीद सकता था, आम खरीद सकता था, सेब खरीद सकता था, ये सारी चीज़ें अब एक्सपोर्ट हो रही है, अब मुझे तो ये खरीद ही नहीं सकता। और फिर क्या होता है कि हमारी अपने, हम इतना एक्सपोर्ट कर देते हैं कि हमारे अपने यहाँ शॉर्टेज हो जाती है, फिर उसी फल को हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये क्या है, हमारी नाकिस पॉलिसी है कि हम जो फल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिर वही आप कहेंगे जी फला ईरान का फल आ गया, यहाँ का फल आ गया। क्यों होती है? ये होती है पॉलिसीज, ठीक है। और नदीम मौलवी साहब, हमें, आपको नहीं लगता कि हमें वैल्यू एडिशन की तरफ जाना चाहिए? हमारे पास, हम एक ज़रई मुल्क हैं, हमारे पास रॉ मटेरियल इतना है, अगर उसमें हम वैल्यू एडिशन करें तो हम अच्छी प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके प्राइसेस ज़्यादा होंगे, हमें फ़ायदा होगा। देखिए, हर चीज़ का जो इकोनॉमिक प्लान्स होते हैं, मैं बहुत अफसोस होता है जब मैं देखता हूँ मेरे से कई सीनियर इकोनॉमिस्ट जब हुकूमती सतह पे ये नहीं सोच सकते, और मुझे बहुत अफसोस होता है। देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपको करूं कि मुल्क में आप क्या चीज़ इंपोर्ट करते हैं और क्या चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं। एक सिंपल सी मिसाल दूंगा, गाड़ियां हमारे यहाँ 40 लाख 70 लाख 1 करोड़ की गाड़ियां होती हैं, ठीक है। तो अगर वो चीज, अगर आपको वही गाड़ी आपको 10 लाख रुपए में आवाम को मिल जाए, तो मैं 70 लाख की गाड़ी क्यों पाकिस्तान में बनाऊं? उससे ये होता है, हमारे यहाँ क्या होता है जनाब, वो 10,000 जो है ना बेरोजगार हो जाएंगे। ये मंजन बेचते हैं इंडस्ट्री वाले, वो डराते हैं हुकूमतों को। वो उनसे कहें कि जनाब अगर मैं इंपोर्ट करता हूं और आवाम को 10 लाख की गाड़ी मिलती है,
تو میں آپ سے 50 لاکھ کی گاڑی کیوں خریدوں؟ میرے آپ 10,000 ورکر کے لیے میں کروڑوں عوام کا نقصان کیوں کروں؟ ہمارے یہاں پہ یہ جو ہے نا مافیا جو ہوتا ہے وہ کریٹ کرتے ہیں، کیونکہ حکومت کی سطح پہ یا تو جو وزراء ہوتے ہیں، جو اکانومسٹ ہوتے ہیں، ان سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، یا وہ اسی طرح جیسے ڈاکٹر کو کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو میں سوئٹزرلینڈ میں وہ سیمینار میں بلا رہا ہوں، مگر یہ دوائیوں کی جو کمپنی ہے نا اس کی ذرا پرچی لکھا کریں، تو وہ ڈاکٹر جو ہے نا فوراً لکھتی ہیں جناب یہ والا اینٹی بائیوٹک لیجئے گا، یہ سوئس کا ہے۔ کیونکہ ڈاکٹر کو جو ہے نا سیمینار کرو اوبلائج کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی اسی طرح منسٹروں کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ نے اگر گاڑیوں کی امپورٹ کھول دی نا ہم انڈسٹری بند کر دیں گے۔ بند کر دیجئے جناب، اگر میری عوام کو فرض کرے سستی گاڑی مل رہی ہے تو آپ امپورٹ بل آپ کا بڑھ جائے گا۔ امپورٹ بل بڑھ جاتا ہے تو یہاں عوام کے پاس سیونگ بھی تو ہوتی ہے، عوام کے پاس بائنگ پاور زیادہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ 30 لاکھ جو عوام زیادہ دے رہی ہے ان کمپنی والوں کو جو کہ ریمٹ ہوتا ہے پاکستان سے باہر، وہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کا جو فورن کرنسی ہے یہ بڑی بڑی جائنٹس جو ہیں لے کے جا رہی ہیں، تو باہر کیوں لے جائیں بھائی؟ اگر 10 لاکھ کی گاڑی ملے گی عوام کو، جو 30 لاکھ روپے بچیں گے وہ 30 لاکھ پاکستان میں خرچ ہوں گے، انسانوں کی ڈیولپمنٹ پہ آئیں گے، ہماری سیونگ ہوگی۔ یہ ہوتی ہے اکنامک پالیسیز ہوتی ہے۔ ہاں اگر پاکستان میں 10 لاکھ کی مل رہی ہے اور آپ امپورٹ کرنے کے 40 لاکھ تو وہ امپورٹ بینڈ کر دیں۔ مگر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہیوی امپورٹ ڈیوٹیز اس پہ عائد کر دیں تاکہ آپ کی امپورٹ جو ہے ڈسکریج ہو سکے۔ جی اچھا ندیم مولوی صاحب، اگر میں سلوشن کی طرف جاؤں یا ریمیڈی پوچھوں کہ مہنگائی کو فوری طور پہ حکومت کو کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے، کیا ایسی پالیسیز بنانی چاہیے جو عوام کو ریلیف ملے، کیونکہ اس وقت عوام سخت پریشان ہے؟ دیکھیں سب سے بڑا حکومت کا مسئلہ ہے امپورٹ بل۔ امپورٹ بل جو سب سے زیادہ جو ہے ان کا آئل کا ہے، ٹھیک ہے؟ آئل کو کنزمپشن کو کم کرنے کے لیے آپ یہ نہیں بول سکتے کہ کل سے آپ گھر سے نہ نکلیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے بسز امپورٹ کریں ارجنٹ بیسس پہ، ایمرجنسی میں، اور آپ اتنے بسز کر دیں کہ میں اور آپ اور ہمارے منسٹر صاحب جو لندن میں جاتے ہیں بس میں بیٹھتے ہیں، فوٹویں چل رہی ہوتی ہیں، تو میں اور آپ بھی پھر بسوں میں آئیں گے، ہمارے منسٹر بھی آئیں گے، تو بس اگر ہم نے امپورٹ کر دی ہمارا کنزمپشن آف آئل اور فیول اس کا فوراً ریڈیوس ہو جائے گا، کیونکہ لوگ گاڑیاں نہیں نکالیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بولے عوام نہیں نکلے، ہم نہیں نکلیں گے تو روزگار نہیں ہوگا، کاروبار نہیں ہوگا، تو یہ بات ہوتی ہے۔ سب سے پہلی عقل مندی یہ ہے۔ دوسری بات، آپ ادارے بنائیں تاکہ اداروں کے کمپٹیشن ہو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، پی ٹی وی ایک بہت بہترین ادارہ ہوتا تھا، دنیا میں لوگ ہمارے ڈرامے دیکھتے تھے۔ آج پی ٹی وی کے پروڈیوسر بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، پھر بھی کیا ہے، پی ٹی وی باہر سے ڈرامے خرید رہا ہے، یہاں پرائیویٹ پروڈکشن والوں سے لے رہا ہے۔ تو بھائی آپ کا اتنا بڑا سیٹ اپ، اتنا بڑا اسٹوڈیو ہے، آپ باہر سے کیوں لے رہے ہیں؟ آپ انہی لوگوں کو، سٹاف کو یوز کریں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بہت سی سٹیل مل ہے آپ نے بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں جتنی بھی کمپنیاں ہیں، مغل سٹیل، امریلی سٹیل، جتنی پرائیویٹ کمپنیاں یہ ترقی کر رہی ہیں، مگر ہمارے یہاں کیا ہے، ہمیں کرنا پہلے اپنی آرگنائزیشنز کو آپ بہتر کریں۔ آپ اگر آرگنائزیشن نہیں سنبھال سکتے تو ملک کیا سنبھالیں گے؟ آپ یہی کہتے ہیں جناب آرگنائزیشن ہم سے سنبھلتی نہیں ہے، کیوں نہیں سنبھلتی؟ آپ اگر پی آئی اے کو اچھی لے کے جائیں گے تو پرائیویٹ ایئر لائنز پہ کوئی ٹریول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ کہیں گے جناب پی آئی اے سستا بھی ہے، اچھا بھی ہے۔ مگر اگر آپ معلوم پڑا پی آئی اے کو ایمریٹس کی قیمت پہ لے جائیں گے اور پھر آپ کہیں گے جناب میرے پاس بندے نہیں آ رہے اور سروس فرق ہوگا، تو یہ ہمارے یہاں سٹارٹ سے جو اکانومسٹ آتا ہے، جو اکنامک پلانر ہوگا، اس کو یہ بتانا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ حکومتی اداروں کو کاروباری بنائیں، اس کو کمانے کا ذریعہ بنائیں، اور بعض جگہ پہ اداروں کو نہیں بھی کمائیں، اگر آپ نو پروفٹ نو لاس پہ بھی کر رہے ہیں تو لوگوں کا بھلا ہوگا، اس سے معیشت بہتر ہوگی۔ ہمارے یہاں کیا یہ پلانز ہونے چاہیے۔ اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس فریٹ ریٹ کم ہے، پی این ایس سی کے پاس یا ریلوے کے پاس اگر قیمتیں کم ہوگی میری ایکسپورٹ زیادہ ہو جائے گی، تو میں یہاں پہ دیکھیں پرائیویٹ آپ کو کوئی بھی، نہ ریلوے نہ شپنگ کمپنی کوئی بھی آپ کو سبسیڈی نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے؟ مگر یہ اگر آپ دیں گے تو آپ، تو یہ ہوتے ہیں پلاننگز ہوتی ہیں، بجلی کی قیمتیں کم کریں، انٹرسٹ ریٹس کو کم کریں، یہ ساری چیزیں۔ اگر آپ نے آئی ایم ایف کا ڈکٹیشن لیا، آئی ایم ایف ایک بینک ہے
बैंक बड़ा पत्थर दिल होता है, उसको सिर्फ अपने पैसे और अपनी सूद का मसला होता है। सही, बिल्कुल सही कहा नदीम मौलवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हुकूमत को फ़ौरी तौर पर कुछ ऐसी इकनॉमिक पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त आवाम सख्त परेशान है और महंगाई के बोझ तले दबती जा रही है। हम जो है उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि हर रोज़ हम इस हवाले से बात करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत जो है अब तक महंगाई को कंट्रोल करने में पूरी तौर पर नाकाम रही है। प्रोग्राम के जो इस सेगमेंट का वक्त है वो ख़त्म होता है। अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मौजू के हवाले से, वो ख़वातीन जो कि घरेलू हैं, हाउस होल्ड वुमेन, वो घर पे रहती हैं और किस किस तरह के इश्यूज़ का उनको सामना करना पड़ता है, इस हवाले से बात करेंगे। सो कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी, एक ब्रेक के बाद आपको फिर से खुश आमदीद करते हैं सिटी एट 10 में। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और अब बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से। अच्छी सेहत की अगर बात की जाए तो अच्छी सेहत जिस्मानी, ज़हनी और समाजी जो सेहत है, इसके बीच में जो तवाज़ुन बरकरार रखना है, इसको कहते हैं। और अच्छी सेहत ही जो है अच्छा फ़ैमिली को तश्कील देती है। और ख़ास तौर पे जब हम फैमिली की बात करते हैं तो उसमें सबसे अहम किरदार ख़ातून का होता है, एक माँ का होता है, एक बेटी का होता है, जो कि अपने पूरे घर वालों को देखती है, उसकी सारी जिम्मेदारियां निभाती है, लेकिन वो अपना ख्याल रखना भूल जाती है, अपने ऊपर इतना फोकस नहीं रखती। घरेलू काम और फिर सबकी जिम्मेदारियों के बाद उसको ख़ुद अपने लिए वक्त नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो बहुत सारे बीमारियों में मुब्तला हो जाती है। अक्सर हम बात करते हैं कि घरेलू ख़वातीन जो ज़्यादातर घर पर रहती हैं, कहीं जॉब नहीं करती, वो ख़ास तौर पे उनकी ज़हनी अगर कैफियत की बात की जाए तो कई ऐसे अमराज़ हैं जिसमें वो मुब्तला हो जाती हैं। इसके अलावा ऐसी ख़वातीन में वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा देखने में आती है, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करती वो, फिर धूप में ना निकलना, तो इससे विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी होती है। तो आज हम घरेलू ख़वातीन के हवाले से बात करेंगे कि उनके क्या क्या इश्यूज़ हैं, कौन कौन सी बीमारियां वो फेस करती हैं और किस तरह से वो अपनी सेहत का ख्याल रख सकती हैं। हमें ज्वाइन किया है सैयद अरबाब अली ने, जो कि माहिर तिब्बे नबवी हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरबाब साहब। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। अगर बात करूं मैं सबसे पहले घरेलू ख़वातीन के इश्यूज़ की, कि कौन कौन से बेसिक इश्यूज़ हैं या बीमारियां हैं जो वो फेस करती हैं, तो आप क्या बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ज़माने कदीम से अगर बात की जाए तो जड़ी बूटियों से इलाज जो है वो चलते आ रहे हैं और चलते रहेंगे जी। और दूसरा कि ख़वातीन के ये मसाइल जो हैं ये भी ज़माना कदीम से चलते आए हैं और ये आजकल के ज़माने में मजीद जो है वो एडवांस हो गए, मसाइल बढ़ चुके। उसकी बहुत सारी कुछ वजूहात हैं। वजूहात पहली तो ये, जिस तरह कि आपने बताया कि विटामिन्स की कमी हो जाती है। देखिए, हम जब भी खुदा की नेचर से दूर होंगे तो वैसे वैसे ही हम मुश्किलात के शिकार होते जाएंगे। अब सबसे पहले तो ये कि वो तमाम जो घरेलू ख़वातीन, आपने हाउस वाइफ की बात की, ये तमाम जो ख़वातीन हैं घरों में होती हैं, ज्यादातर बाहर नहीं जाती। पहला एक ज़माना था कि ख़वातीन जो है खेतों में काम करती थी, बाहर जाती थी। आजकल अगर कुछ हमारी बच्चियां काम करती भी हैं तो चली गई ऑफिस, घर से उनको गाड़ी ने उठाया, ऑफिस पहुंची, पार्किंग में उतरी, फिर काम किया, फिर शाम को वापस आई तो धूप देखी ही नहीं। तो जिसकी वजह से उनके जो विटामिन्स की कमी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। दूसरा ये है कि स्किन के जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसा कि आपने कहा कि धूप के लिए बहुत जरूरी है कि ये चीज समझना कि धूप को फ्रंट से नहीं लेना। जब भी हम लोग देखते हैं, आपने देखा होगा अक्सर कुछ बीच पर अंग्रेजों की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई जाती है, वीडियोस दिखाई जाती है कि वो जाकर दिन, हफ्ते में कोई एक या महीने में एक दिन जो है वो चारपाई पे जाके लेट जाते हैं एक चेयर पर और सूरज बिल्कुल सामने उनके फ्रंट पे लग रहा होता है। ये गैर इस्लामी तरीका है। जब भी सूरज की धूप ली जाए तो वो पीठ पे ली जाए, यानी कि फ्रंट फेस जो है वो सूरज की तरफ ना किया जाए। इससे बहुत सारे नुकसानात हैं, जो कि मुंह के अंदर बदबू हो गई और बहुत सारी झुर्रियां हो गई, ब्लैक हेड्स बढ़ जाना चेहरे पर, ये सारे मसाइल हैं। तो खैर, जैसा कि आपका सवाल था कि ये ख़वातीन
جو گھر میں رہتی ہیں ان کے ساتھ جی اگر ان کے مسائل کے حوالے سے میں پوچھ رہی تھی کہ کون سے ایسے مسائل ہیں جو سب سے زیادہ وہ فیس کرتی ہیں, کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو گھریلو خواتین کو ہوتی ہیں, اس حوالے سے بتائیے ہمیں. جی دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج کل بڑھتے ہوئے جو مسائل ہیں ان کے اندر سورائٹس ہے, ایگزیما ہے, اس طرح کے بہت سارے مسائل جو ہیں خواتین کو فیس کرنا پڑتے ہیں. بہت ساری خواتین تو یہ فیس کرتی ہیں اپنی جگہ پر, مگر بہت ساری جو خود بچیاں بھی ہیں یا جو وہ خواتین جو 35-40 ایئرس کی ہو جاتی ہیں تو ان کے چہرے دیکھیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ 50-60 سال کی ہیں. ان کے چہروں پر جھریاں پڑ جاتی ہیں, ان کے بلیک نشان چہرے پر آ جاتے ہیں, جہاں ان کے جو ناخن ہیں وہ سیاہ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے لیے بہت چھوٹے چھوٹے گھریلو نسخے موجود ہیں اگر طب نبوی سے بات کی جائے تو, اور اگر ان کا استعمال کیا جائے جو کہ ہر بندے کو پتا ہے اور بآسانی ہر جگہ سے مل سکتے ہیں, جس میں سب سے پہلے ایک چیز ہے کاسنی. اگر کاسنی کا پتہ چل جائے لوگوں کا, ہم نے حدیث نبوی سے یہ چیز کافی میں یہ روایت ہے کہ اگر انسان کو کاسنی کی قیمت اور افادیت کا پتہ چل جائے تو اس کا 1 مسکال خریدنے کے لیے 2 مسکال سونا وہ دینے کے لیے راضی ہو جائے گا. مگر ہمیں نہیں پتا چونکہ ہم نیچر سے دور چلے گئے. اگر یہ کاسنی استعمال کی جائے تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ موت کے علاوہ, جس طرح کلونجی کے لیے کہتا ہے تو موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے, اس کے لیے حدیث ملتی ہے کاسنی کے لیے کہ یہ موت کا بھی علاج ہے, موت کو پیچھے دھکیل دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ صحت کے لیے بہت بہترین ہے. انسان جب اسے استعمال کرتا رہتا ہے, اگر ایک دوائی ہے ہمارے پاس جس کو, تو یہ ارباب صاحب یہ بتائیے کہ کاسنی آپ نے کس علاج کے لیے بتایا؟ ویسے تو آپ نے حدیث کوٹ کی کہ اس میں موت کے سوا سب چیزوں کا علاج ہے, تو جو آپ اسکن کے حوالے سے بتا رہے تھے اس میں اس کا استعمال بہترین ہے, اور کس طرح سے اس کو استعمال کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں, کاسنی کے لیے اس کا جو یہ بلڈ پریشر کو لو کرتی ہے. اب جو وہ افراد جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے وہ ہفتے میں 2 مرتبہ اس کا استعمال کریں. 1 چمچہ 2 گلاس پانی میں ہلکی آنچ پر پکائیں, اور جب اس کا استعمال کریں گے تو ٹھیک رہے گا. اور جن کا بلڈ پریشر آلریڈی لو رہتا ہے وہ ہفتے میں 1 مرتبہ استعمال کریں گے. ٹھیک, یہ جب کوئی استعمال کرتا رہے, سب سے پہلے تو معدے کے اور پیٹ کے جتنے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. جب آپ کا معدہ ٹھیک ہوگا آٹومیٹکلی آپ کے چہرے پر رونق آ جائے گی, آپ کا چہرہ صاف ہو جائے گا, شاداب ہو جائے گا. بلکہ اگر آپ کے توسل سے میں ایک نسخہ بتا دیتا ہوں جس دوا کو کہتے ہیں سید الادویہ, اس کے اندر کاسنی کی بھی ایڈیشن کی جاتی ہے. اگر کوئی گھر میں اس کو بنا لے, یہ ہر پنسار سے مل جائے گی. چھوٹے بڑے ہر شہر میں یہ نسخہ آپ خود بنا سکتے ہیں. مثلا جس کے اندر سب چیزوں کی مقدار بھی برابر ہے. 5 چیزیں ہیں. 1 کاسنی, دوسرا جو کشمش ہم پلاؤ میں ڈالتے جس کے اندر کوئی دانہ نہیں ہوتا, اور تیسرا حلیلہ کابلی, حلیلہ سیاہ اور حلیلہ زر. یہ ہر انصار سے مل جائیں گے. اگر ان تمام چیزوں کو, ان 5 چیزوں کو آپ لے کے ہم وزن پیس لیں, گرائنڈ کر لیں, 1 چمچہ صبح اور 1 چمچہ رات میں کوئی استعمال کرتا رہے, جتنے بھی اسکن کے پرابلمز ہیں وہ بھلے خواتین 50-60 سال کی ہوں یا وہ خواتین 20 سال کی ہوں, بچیاں بھی 15-20 سال کی اگر اس کو استعمال کرتی رہیں گی تو چہرہ ہمیشہ شاداب رہے گا. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا ارباب صاحب, ہم چونکہ گھریلو خواتین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ان کے مسائل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو موسٹلی اگر بات کی جائے تو گھریلو خواتین کو ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ گھر میں رہتی ہیں, کام کرتی رہتی ہیں اور پھر فالتو ٹائم پر بیٹھی رہتی ہیں, تو ان کا وزن بڑھ جاتا ہے. موٹاپا ایک بہت ہی کامن مسئلہ ہے, اور موٹاپے کی وجہ سے پھر ان کی جو ہڈیاں ہیں, بونز, اس میں بھی درد ہونے لگتا ہے. تو وہ خواتین جو موٹاپے کا شکار ہیں ان کے لیے آپ کیا کوئی نسخہ بتانا چاہیں گے؟ جی بالکل ضرور. دیکھیں, تمام بیماریوں کی جڑ موٹاپا ہے. جی, موٹاپا رہے گا بیماریاں بڑھتی رہیں گی. کبھی گھٹنے آپ کے جواب دے دیں گے, کبھی آپ کے جو ہے کمر جواب دے دے گی, یہ موٹاپے کی وجہ سے. اور موٹاپا ہوگا, اوبیسٹی بڑھے گی آپ کے اندر, تو ہوگا کیا, آپ کو شوگر ہو جائے گی. چونکہ اللہ نے جو باڈی کے اندر ایک انسولین کی ماترا رکھی ہے وہ اتنی اپنی جو ہے ایکسکریٹ ہوتی ہے, مگر کیا ہے کہ چونکہ ہمارا وزن بڑھ چکا. جی
میرے خیال ہے ارباب صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے. جی بحال ہو گیا رابطہ. جی آپ سن سکتے ہیں ہمیں؟ جی جی آواز آ رہی ہے. دیکھیں جی اصل میں ہوتا ایسا ہے کہ انسان جب اس کو استعمال کرتا ہے ان دواؤں کو خود صنائع مکی کو تو یہ اوبیسٹی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ساتھ میں ایک جو نسخہ میں بہت آسان سا آپ کو بتا دیتا ہوں, اگر کوئی اس کا استعمال کرتا رہے تو موٹاپا ہوگا ہی نہیں. دیکھیں جی زمانہ قدیم سے اگر بات کی جائے یہ نیم کے پتے ہر جگہ آپ کو میسر ہیں جی, اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پر نہ ملے. ساتھ میں تلسی کے پتے, نیم کے پتے, تلسی کے پتے بہت آسانی سے ہر جگہ پر مل سکتے ہیں. اور ان دونوں درختوں اور دونوں کے پتوں کے لیے بہت ہی روایات بھی ملتی ہیں اور ان کو مقدس درخت بھی مانا جاتا ہے. حتیٰ کہ اگر آپ انڈیا کی بات کریں کہ وہاں پر ہر گھر سے باہر ایک تلسی کا درخت لگاتے ہیں اور آتے جاتے اس تلسی کے درخت کو سلام کرتے ہیں, اس کا احترام کرتے ہیں, پھر گھر جاتے ہیں. مطلب اتنا اس کو معتبر کچھ مذاہب کے اندر سمجھا جاتا ہے. تو یہ دونوں کے پتے بہت آسانی سے مل جاتے ہیں. تیسرا اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے, ان دونوں کو پیسٹ بنانا ہے. اور تیسرا ایپل وینیگر, سرکہ جو ہے سیب کا سرکہ, یہ تین چیزیں اگر کوئی مکس کرے, اگر ان کے چہرے پر لگائیں تو آپ کے داغ دبے مٹ جائیں گے, پی لیں تو وزن بھی کم ہوگا اور خود خون بھی آپ کا صاف ہو جائے گا. اور اگر اس کو وزن چاہتے ہیں کہ مزید جلدی میں گرے تو اس کے اندر آپ ایک لیمو کا, اسی کے اندر آپ نے نیمو کا رس بھی پلا دینا ہے. اچھا دیکھیے یہ چھوٹی چھوٹی گھریلو چیزیں ہیں مگر آپ کو نہ جانے ہزاروں بیماریوں سے بچا سکتے ہیں. اور اس سے آپ کی شوگر بھی کنٹرول ہو جائے گی, اس سے آپ کے جو ہے موٹاپا کم ہو جائے گا, اور موٹاپا کم ہوتے ہی آپ کے بہت سارے مسئلے آٹومیٹکلی حل ہو جائیں گے. اور جیسے موٹاپا کم ہوا, معدہ آپ کا اسٹمک ٹھیک ہوا اور پراپر اس نے کام کرنا شروع کیا, تو آپ سمجھے کہ آپ کی رگت جو ہے وہ صاف بھی ہونا شروع ہو جائے گی. اس کو آپ لگا بھی سکتے ہیں اور کھا بھی سکتے ہیں, دونوں کام آپ اس شربت سے کر سکتے ہیں. صحیح. اور دوسرا ایک اہم مسئلہ جس پہ میں بات کرنا چاہوں گی خواتین کا, گھریلو خواتین کا, وہ ہے خون کی کمی. بہت ساری خواتین جو ہیں وہ آئرن ڈیفیشنسی کا شکار ہوتی ہے اور ان کو پتہ نہیں ہوتا, اور ایک طرف وہ پورے گھر کا بھی خیال رکھ رہی ہوتی ہیں, تو کبھی کبھار وہ فینٹ ہو جاتی ہیں جب جا کے ان کو پتہ لگتا ہے کہ ان میں خون کی شدید کمی ہے. تو ایسی خواتین کون سے غذا کا استعمال کریں اور کون سی ایسی قدرتی جڑی بوٹیاں ہیں جس کو وہ کھا کر اپنی خون کی کمی کو پورا کر سکتی ہیں؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں اکثر جتنے بھی پیشنٹ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, میں اگر آپ کوانٹٹی بتاؤں, اگر 10 لوگ رابطہ کرتے ہیں تو کم از کم 10 خواتین میں سے 7 خواتین کا مسئلہ جو عمومی مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کو خون کی کمی ہے. اور خون کی وجہ سے وہ دوسرے مسائل, ان کے چہرے بھی خراب ہو جائے گا, ان کے ہاتھ پیلے پڑ جائیں گے, ان پہ کالے نشان پڑ جائیں گے, اور سر میں آدھے سر کا درد شروع ہو جائے گا, اور بہت سارے مسائل جو ہے ان کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں. یہ خون کی کمی مین مسئلہ ہے. خون کی کمی کو خواتین کو میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ چیک کریں. خون کی اگر کمی ہے تو کیا کریں, فوراً خدا کی طرف رجوع کریں اور خدا کی بنائی ہوئی چیزیں کرنا شروع کریں, اور وہ تمام چیزیں جن کے اندر آئرن بہت زیادہ مقدار میں ہے. ایک بات. دوسری بات کہ وہ تمام پھل جو ریڈ کلر کے ہیں, مثلا جس طرح انار ہو گیا, چقندر ہو گیا, کے پتے ہو گئے, سلاد پتے جو ہو گئے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہترین علاج ہے خون کو بڑھانے کے لیے. تو اس کے لیے آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کہیں سے بلڈ کو انفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جسٹ یہ خدا کی نعمت سے استفادہ کریں, انہی پھل فروٹس کو کھائیں. کچھ ہی ہفتوں میں آپ کا جو بلڈ لیول جو کم ہو چکا تھا وہ پراپر کمپلیٹ ہو جائے گا. صحیح, ٹھیک ہے. بہت شکریہ ارباب, سید ارباب علی آپ کا. آپ نے جو مشورے دیے وہ ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند رہیں گے. لیکن ایک بات کہ آپ جو بھی نسخہ استعمال کریں اس کو پراپر ریسرچ کے ساتھ کریں. بعض اوقات کوئی ایسی جڑی بوٹی یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کے کسی آرگن کو افیکٹ کر سکتی ہے, تو اس کا خیال ضرور رکھیں. چلتے ہیں اپنے ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں دانیال صدیقی, ان سے جان لیتے ہیں کہ آج شہر قائد میں ڈفرینٹ سبزیوں اور پھلوں کے جو قیمتیں ہیں وہ کیا چل رہی ہیں.
جی بالکل، پہلے کہا جاتا تھا کہ گوشت کی قیمتوں میں اضافہ ہے، لہٰذا عوام کی کثیر تعداد تھی کہ جو سبزی اور دالوں کا استعمال کھانے کے لیے کیا کرتی تھی، مگر موجودہ دور کے اندر مہنگائی کے اس بحران کے سبب اب سبزیوں کی قیمتیں بھی جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اس وقت میں ایک ڈیفینس کے علاقے میں ایک مقامی دکان کے اوپر موجود ہوں سبزی کی، کہ جس کے اوپر جو ہے وہ سبزی کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ٹماٹر 160 روپے کلو ہے، مٹر 160 روپے کلو ہے، کھیرا 80 روپے کلو فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ جو آلو اور پیاز کی قیمتیں ہیں وہ 50 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی ہیں۔ اس صورتحال کے اندر کہ جہاں پر ایک طرف پیٹرول اور آٹے کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، وہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سبزی کی جو قیمتیں ہیں ان کے اندر بھی نمایاں طور پر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ عوام کا یہی کہنا ہے کہ ملک میں پہلے ہی مہنگائی کا بحران موجود ہے، بے روزگاری جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی کے اندر روزانہ کی بنیاد پر ہم اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، پیٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، وہیں دوسری جانب سبزی قیمتوں کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے، لہٰذا عوام جو ہے وہ پریشان ہیں، پریشانی کا باعث بن رہے ہیں، لوگوں کو اس حوالے سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت جو اس بازار کی کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ سبزی کے جو ریٹس ہیں اس میں نمایاں طور پر مہنگائی کے سبب اضافہ دکھنے میں آ رہا ہے، لہٰذا دکاندار بھی جو ہیں وہ مہنگائی کے سبب ہی سبزی مہنگی بیچنے کے اوپر جو ہے وہ مجبور ہمیں دکھائی دیتے ہیں، لہٰذا عوام نے جو ہے وہ حکمرانوں سے، وفاقی حکومت سے بہت شکریہ دانیال صدیقی، آپ کا اپڈیٹ کر رہے تھے ہمیں سبزیوں پھلوں کے قیمتوں کے حوالے سے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے کے بعد جو سبزی اور پھل ہیں وہ بھی مہنگے ہو گئے ہیں، عوام سخت پریشان ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے موضوعات کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔